بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان میدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا جناب۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جناب بڑی تھرلنگ بمباسٹک یہ خبر ہے جناب، 6 جج اور بشرا بی بی کا دھماکہ، میرا کہا بار بار سچ، خوفناک صورتحال ابھی اور بہت کچھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت سارے معاملات ہوئے، اور یعنی جس طرح کا یعنی وہ کھوتر بازی کے اندر پنجابی دے وچ، ٹھیک ہے جی، بندیال اور وہ سارے ٹولے نے یعنی اٹھائی ہوئی تھی اس دور میں، اور پھر اس کے بعد جناب خان صاحب اور خان صاحب کی جو پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے دھرنے، ان کی جناب لانگ مارچ، اچھا جی احتجاجی تحریک، اچھا آرمی چیف کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی کوشش، ٹھیک ہے جی، رولا رپا، ٹھیک ہے جی، اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ خان صاحب کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، پھر خان صاحب وہ جو چھرے لگے تھے ان کو بقول وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کے، خان صاحب جناب 6 مہینے کے 9 مہینے جنہیں بھی 6 مہینے پلستر باندھ کے، پھر اس کے بعد 9 مئی پھر یکدم خان صاحب اٹھ بھی گئے ایڈیڈی پلستر والی گیم سے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب کرپشن کے مقدمات، 9 مئی سائفر ڈرامہ، ٹھیک ہے جی، یہ سارے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب لیاقت بلوچ ایک ایپیسوڈ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب لیاقت بلوچ کا وہ کیا نام تھا، لیاقت چٹھا، سوری، لیاقت بلوچ صاحب تو بڑی قابل احترام ہستی ہیں، جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں، تو لیاقت چٹھا نامی ایک مخلوق نازل ہوئی تھی، اور اس نے جو کچھ کہا تھا اور پھر فوراً ہی یو ٹرن لے لی اور معافی یعنی تلافی والا معاملہ، اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ تو اب جناب یہ نئی بات ہے کہ کل بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ ہے، انہوں نے کل اڈیالہ جیل میں یہ 190 ملین کا وہ جو کیس ہے ملک ریاض والا، اس سلسلے میں ان کی پیشی تھی، تو وہاں خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو بشرا بی بی صاحبہ وہ کافی ہائپرڈ بھی ہو گئی اور کافی غصے میں بھی تھیں، اور انہوں نے کچھ جناب اتنے تھلے کر کے 2-3 سٹیٹمنٹس دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور عمران خان صاحب کو یعنی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ذکر کیا، ان کی سٹیٹمنٹ کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب بڑے ڈائریکٹلی بات کی کہ اگر یعنی انہیں یا ان کے ہسبینڈ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار انہوں نے جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف اور ایک جو فیصل نصیر ADC صاحب ہیں میرے خیال میں، فیصل نصیر صاحب، اور ISI کے سربراہ جو ہیں ندیم احمد انجم صاحب کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ سارا یعنی مدعا ڈالا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب بار بار ان کو روک رہے تھے اور بعد میں ان کا ہاتھ پکڑ کے وہ لے گئے، ٹھیک ہے جی، کچھ کہہ بھی گیا، کچھ نہ کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں، ٹھیک ہے جی، جسٹس کیانی اور ایک جہانگیری صاحب ہیں، بابر ستار صاحب ہیں، اور 3 جج اور ہیں، ایک خاتون بھی ہیں، کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک یعنی خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ جی ISI اور جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ یعنی ان کو پریشرائز کر رہی ہیں ججوں کو، مرضی کے جو فیصلے ہیں، اس میں انہوں نے وہ جو ٹیرن وائٹ والا کیس ہے اس سلسلے کی بھی انہوں نے یعنی ایگزامپل دی ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو جناب یہ یعنی بڑا سنگین الزام ہے جس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنا ہے نا میں رانجھا کر دی میں آپی بھی رانجھا ہوگی، یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو یہ آجز یعنی 2014 سے لکھ رہا تھا جب عمران خان سے دھرنے کروائے جا رہے تھے، اور وہ کینیڈین بابا جی جو تھے وہ آ کر وہاں قبریں کھود رہے تھے، تو یہ آجز اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے مراسلے لکھ رہا تھا اور یہی چیز کہہ رہا تھا کہ یہ چیز ریاست کی گلے کی ہڈی بنے گی اور پھر یہ معاملات سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ انہوں نے الزام لگایا فیض حمید کے اوپر، اور جس طرح کی انہوں نے بات کی، اور اس پر ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر کے ان کو جناب ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حالیہ دنوں میں ایک فیصلے میں ان کو بحال فرما دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی، کیونکہ وہاں پر یوتھڑے جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، یہ کھوسا، گلزار اور بندیال ٹولہ سارا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ جناب اس وقت یعنی نصارہ نے رول ایسی کہ دیکھو جی ریاست دے اہم لوگوں پہ الزام لایا جا رہا ہے، دی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، تو اب جناب یہ جو 6 جج ہیں جو یقیناً جن کے متعلق یہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں،
اور یعنی ٹائمنگ دیکھی جائے کہ اس سائڈ سے بشرا بی بی نے یعنی حملہ کیا اور یہاں سے یہ 6 جج. تو میں یہاں پر ایک چیز آپ کو پریڈکٹ کر دوں کہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اداروں کے جو میرا وجدان کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو اپنے ایک جو پولیٹیکل وجدان ہے یا ایک پولیٹیکل ایک جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ بڑی اہم جگہوں سے اور اہم اداروں کے اندر سے یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ریزسٹنس آپ کو، کیونکہ یہ جو کیڑا، یہ جو یوتھاپا وائرس ہے، یہ جو کریٹ کیا گیا ہے، اس نے اتنی دماغوں کو یہ متاثر کر دیا ہوا ہے کہ اب معاملات یعنی سنبھالنے یعنی مشکل ہو پا رہے ہیں. تو یہ آجز تو یعنی کب سے یہ بار بار ریاست کے بڑوں کو یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو جس طرح کے، یہ 2019 سے میں کہہ رہا تھا، 2017 میں بھی کہا کہ یہ کھلواڑ کرنا بند کریں اور ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. جو ہماری جمہوری اور دستوری قیادت ہے اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. کل یہی عمران خان اور یہ پورا کلٹ جو ہے یہ آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا. تو میری بہت ساری باتیں یہ جناب یعنی آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ چیخ کے یعنی آپ دیکھو نا سی مہاتڑ سے صرف 10 ہی سکتے ہیں. تو جناب اب یہ ہے کہ یہ معاملات ڈیفینیٹلی یعنی آگے چل کر اور گمبھیر صورتحال اختیار کریں گے. اور خدا نہ خواستہ دیکھیے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے اور اپنی امان میں رکھے، تو دیکھیں نا کوئی بھی کارروائی پا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے. تو اب یہ جن پر یعنی الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کیسی بات ہے. چیف آف دا آرمی اسٹاف ایک بڑا یعنی نرم دل انسان ہے، بڑے خدا سے یعنی ڈرنے والے انسان ہیں. ندیم احمد انجم صاحب کے متعلق بھی میں اتنا کہوں گا، اور جو فیصل نصیر صاحب ہیں ان کی شہرت میں نے بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو اور بڑی یعنی سنی ہے کہ بڑے پازیٹیو آدمی ہیں. تو لیکن اب انفارچونیٹلی بات یہ کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ یہ بات اب بچہ تے ہر بندے دے منہ دے وچ، وہ کہتے ہیں نا کہ سم ٹائم پرسپشن از مور ڈینجرس دین ریئلٹی. اور جڑا یوتھاپا وائرس والا پرسپشن ہے جناب، یہ تو سیدھا تھوڑے دماغ دا جڑے خلیے ختم ہو گئے نا وہ اتنے اٹیک کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جی ایک بڑی خطرناک قسم کی یعنی صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، اس میں سننے میں آیا کہ جنرل جو اختر کیانی صاحب ہیں، محسن اختر کیانی ہے شاید ان کا نام، ان کے خلاف ایک کرپشن کا ریفرنس بھی بالکل تیار ہے. کہ وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے فرمایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تقریباً 100 ججوں کے خلاف جو ہے نا وہ 100 کے قریب یعنی 100 کے قریب اپلیکیشن ججوں کے خلاف آئی ہوئی ہیں. تو اس میں جناب ایک بڑا تگڑا ریفرنس سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں یہ جو کیانی صاحب ہیں ان کے 18% شیئرز ہیں. تو یہ ہے جناب یہ اسی صورتحال کو یعنی کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. اور باقی جیسے جہانگیری اور جو یعنی باقی لوگ ہیں ان کے متعلق بھی ایسی شنید ہے کہ جناب کیونکہ سہولت کاری کی پرابلم ہو رہی ہے، لہٰذا ڈیفینیٹلی وہ یہ اچھا معاملہ رہ گیا جناب بشرا بی بی کا کہ بشرا بی بی نے یہ بات کیا جذبات میں آ کے کہی ہے. تو جناب میرے وجدان اور خبر کے مطابق یہ بڑی کیلکولیٹڈ سی یعنی انہوں نے موو کی ہے. جو انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی کیلکولیٹڈ سی موو کی ہے اور وہ ہائپر ہونے والی یہ پرسنالٹی نہیں ہے. تو یہ جناب میوچل انڈرسٹینڈنگ دو آنجیاں نے نا، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے یعنی ٹھیک ہے جی، جو جس کو اصل صورتحال نہیں پتا وہ اس پر مانو یعنی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایک یعنی لاوے کی صورتحال اختیار کر رہی ہے. اب جناب اس سے یعنی بچنے کا راستہ، تو وہ میں آپ کو پہلے ایک چیز یعنی کہہ رہا ہوں کہ بچنے کا راستہ ایک یہی ہے کہ جو جمہوری حکومت اور جو جمہوری قیادت ہے اس کو کھل کر کام کیا جائے اور ادارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ کر اپنا کام کریں. اور یہ جو ہائبرڈ سسٹم یعنی والا سسٹم ہے اس سے اپنے آپ کو دور کریں، کنٹروورسی سے دور کریں. عدالتوں کو فیصلے یعنی کرنے چاہیے بالکل آزادی کے ساتھ، اور یقیناً آزاد ہے بھی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی انٹروین یا انٹرپشن ہو رہی ہوگی. اب خان صاحب کیونکہ کرواتے رہے، فون بھی کرواتے رہے، ججوں کو مینیج بھی کرواتے رہے، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا. تو ویسے میرا یہ اپنا وجدان ہے کہ خیال ہے کہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی قیادت ہے
میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی یعنی ایکٹیویٹیز میں مطلب ہوگی. لیکن اب کیا کیا جائے کہ جو ایک پرسپشن یہ پاکستان کے قومی مجرموں نے پاکستان کی دستوری قیادت کو بدنام کرتے کرتے یہ جو معاملات یعنی آگے آ گئے ہیں تو ادارے بھی اس میں مشکل پھنس. تو جناب ایسے یعنی میرا یہ وجدان کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ یعنی ادارے کے اندر سے کہیں اور سے بھی ٹھیک ہے جی اس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہو سکتے ہیں. تو عوام الناس سے تو جناب میں یہی کہوں گا کہ انہیں ان ٹوپی ڈراموں سے یعنی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ریاست پر اور جو یعنی ریاست کے جو ذمہ داران ہیں یعنی ان پر یعنی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ملک کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس یعنی گرداب سے یعنی نکال لیں. تو اب یہ ہے کہ صورتحال ڈیفینیٹلی کافی یعنی خراب ہے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک اپنے وجدان سے بتا دوں کہ جڑا جسٹس کیانی صاحب نے کام پایا ہے نا اب یہ کم از کم 2 سے 3 ججز کے خلاف تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام سپریم جوڈیشل کونسل دے وچ ہی پایا جائے. میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ 1-2 ججز جو ہیں یعنی وہ یعنی ریزائن بھی کر سکتے ہیں صورتحال کو یعنی دیکھتے ہوئے. تو ابھی جناب یہ ہے کہ یہ پہلے پتھر ہیں. آپ دیکھیں یعنی مزید ابھی یہ معاملات آئے جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باہر آنے کا. تو خان صاحب کو میں یہی کہوں گا عمران خان صاحب کو کہ جناب تہانوں سر کھ نہیں لبنا. جیسا وہ مشہور ہے نا ایک کوٹیشن کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تیری باری نہیں آنی تم بادشاہ نہیں بننا. سیم لائک دیٹ جناب یہ سارے معاملات ہو بھی ہیں. تو خان صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے شاید دنیا میں یا پاکستان میں پہلا آدمی میں ہوں جس نے 2019 میں یہ کہہ دیا تھا کہ خان صاحب کا اس کے بعد کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. وہ اپنے حصے سے زیادہ لے چکے اور یہ وہ چیز ہے جو کیلکولیٹڈ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو رہی ہے اور جو ہونی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی اس چیز سے یو ٹرن لے کے یہ میں آپ کو ابھی یہ پروڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلی پیشی پہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی میرا سلپ آف ٹانگ ہو گیا اور میرا مقصد ہے نہیں سی. ہو سکتا ہے وہ خواجہ آصف اور شہباز شریف صاحب نو یا زرداری صاحب نو یعنی رگڑ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. سو کیونکہ کہنے نا جھوٹ دے پیر نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی. اور معاملہ تو یہ نا کہ یہ جو کرپشن کیسز ہیں میڈم صاحبہ تے خان صاحب تسی انہاں دے جواب دیو کیونکہ آپ کہتے تھے نواز شریف اور مریم کو کہ چوری نہیں کی تھی تلاشی دو. تو ہن جناب تہاڈی تلاشی دا ٹائم ہے تو آپ تلاشی دیں. تو جہاں تک یہ 6 ججز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے یعنی خط کا کیونکہ یہ کوئی ریلیونٹ فارم ہی نہیں ہے. بھئی اگر دیکھیں آپ ججز ہیں اچھا جی آپ کو کچھ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں آپ از خود نوٹس لیں. چیف جسٹس کو کہیں جی وہ بینچ بنایا اور ان سارے ISI کے جو لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی جن کی طرف آپ انہوں نے بلاؤ انہوں کے خلاف کارروائی کرو. اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی آپ ریفر کریں جو کیس ہے ٹھیک ہے جی آپ فریق بن جائیں کیانی صاحب فریق بن جائیں ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو بلا لے گی ٹھیک ہے جی اور اگر گلٹی ہوں گے تو ان کو یعنی سزا ہو جائے گی. ادھر کہڑی وڈی سائنس ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد ہے یعنی افراتفری تے فطور پانا. تو فطور کا ڈر تو ہے ابھی اور بہت ساری یعنی چیزیں آگے آئیں گی. لیکن مختصر یہ ہے کہ اس معاملے میں سب خیر ہے کہ خان صاحب نو یا انہیں ججوں نو نہیں اس ساری صورتحال سے کچھ بھی نہیں ملنا. احتساب تو ہونا ہے جواب تو انہیں چیزوں کا دینا پینا ہے. ریلیف ان باتوں سے جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں ملنا. ریلیف واسطے تے وہ میں پہلے اڑن پٹولے والی بات کر رہا ہوں وہ بھی ایک ٹائم لگے گا اور یعنی رویہ دیکھا جائے گا. لہٰذا جناب یہ ہے کہ یہ تھی جناب یعنی اب تک کی صورتحال ٹھیک ہے جی کہ خان صاحب کو جڑے الٹے سیدھے کارڈ ہیں جناب کھڑی جا رہے ہیں اور کھڑوائی جا رہے ہیں انہوں نے جڑے ہیں سر ٹھیک ہے. تے میرا تو مشورہ یہ جناب آرام نال نوکریاں کرو یار آئین تے قانون دے مطابق چلو تے معاملات ٹھیک ہوں گے. باقی رہنا نا خدا اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام بخشے اور اس طرح کے جو فتنے فتور ہیں ان سے دور رکھے. پاکستان کے اداروں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے اور کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کی توفیق دے ہمت دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے. یہ پاکستان بناؤ چینل ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.